بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کتاب نفس المحمون کو ہم مل کر پڑھ رہے ہیں اور یہ پلیٹ فارم ہے کاشان بصیرت کا یوٹیوب چینل۔ آئیے، ہم نے اس کتاب کو پچھلی آڈیو میں جو کہ ہماری 29 آڈیو تھی، اس میں ہم نے 279 پیج کے بالکل آخر تک پڑھ لیا تھا، صرف ایک لائن رہتی تھی۔ آئیے اس 30 آڈیو میں ہم آغاز کرتے ہیں اور مستفید ہوتے ہیں کہ اس کتاب میں کیا کچھ علم ہم تک پہنچے گا۔ سید کہتے ہیں کہ پس حسین علیہ السلام آئے، یہاں تک کہ ان کے پاس رک گئے اور اپنا رخسار ان کے رخسار پر رکھ دیا۔ اور حمید بن مسلم کہتا ہے کہ اس دن میرے کانوں نے حسین علیہ السلام کو یہ کہتے سنا کہ خدا اس قوم کو قتل کرے جس نے تجھے قتل کیا۔ اے بیٹا، وہ کس قدر خدائے رحمان کے خلاف اور رسول کی حد تک حرمت پر صبری ہو گئے ہیں۔ پھر آپ کی آنکھوں سے آنسو کا چشمہ پھوٹ پڑا اور اس کے بعد فرمایا کہ الد دنیا بعدل افا، یعنی تیرے بعد دنیا پر خاک ہے۔ اور روضۃ الصفا میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے بلند آواز میں گریہ کیا اور اب تک کسی نے آپ کو بلند آواز میں روتے نہیں سنا تھا۔ اور اب یہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ اور تریہی نے کہا ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ جب علی بن الحسین علیہ السلام طف کربلا میں شہید ہو گئے تو حسین علیہ السلام ان کی طرف بڑھے، جبکہ آپ نے جبہ و قبا اور گلابی رنگ کا امامہ پہن رکھا تھا اور دونوں طرف سے امامے کے پلے چھوڑ رکھے تھے۔ پس شہزادے کو مخاطب کر کے فرمایا، تم تو بیٹا دنیا کے مصائب اور ہم و غم سے چھوٹ گئے اور بہت جلد میں بھی تم سے ملوں گا۔ اور جناب علی اکبر کی جو زیارت صادق علیہ السلام سے مروی ہے اور اس میں ہے کہ میرے ماں باپ قربان ہوں اس پر جو اپنے ماں باپ کے سامنے میدان کی طرف چلا گیا، جس کا اجر وہ خدا پر چھوڑے ہوئے تھے اور آپ پر وہ جلے ہوئے دل سے گریہ کر رہے تھے اور آپ کا خون اپنی ہتھیلی میں لے کر آسمان کی طرف پھینک رہے تھے کہ جس کا ایک قطرہ بھی پلٹ کر واپس نہیں آیا، اور آپ کے باپ کو آپ کی مصیبت پر سکون نہیں آتا تھا۔ اگلا پیراگراف ہے، شیخ مفید نے فرمایا، اور جناب زینب حسین علیہ السلام کی ہمشیرہ جلدی سے اے بھیا کے لال پکارتی ہوئی نکلیں اور آ کر اپنے آپ کو اکبر کی لاش پر گرا دیا۔ پھر حسین علیہ السلام نے ان کے سر کو تھام کر انہیں خیمے کی طرف پلٹایا اور اپنے جوانوں کو حکم دیا کہ اپنے بھائی کو اٹھا لے جاؤ۔ پس انہوں نے مارکہ جنگ سے اٹھا کر اس خیمے کے سامنے رکھ دیا کہ جس کے آگے وہ جنگ کر رہے تھے۔ مؤلف لکھتے ہیں کہ سید الشہداء کے اہل بیت میں سے پہلے شہید کے بارے میں علماء کے کلمات مختلف ہیں کہ کیا وہ علی اکبر تھے یا عبداللہ بن مسلم بن عقیل۔ ان دونوں اقوال میں سے ہر ایک کی طرف ایک گروہ گیا ہے، اور جو کچھ ہم نے ذکر کیا ہے ہمارے نزدیک یہی زیادہ صحیح ہے، جیسا کہ طبری، جزری، دینوری، شیخ مفید، سید ابن طاؤس اور ان کے علاوہ دوسرے علماء نے اختیار کیا ہے۔ اور اسی کی تائید کرتی ہے وہ زیارت جو شہداء کے ناموں پر مشتمل ہے۔ آپ پر سلام جو اے پہلے شہید جو بہترین نسل میں سے ہیں۔ پس سامعین، ہم پیج 281 پہ آ گئے ہیں۔ پس شیخ اجل نجم الدین جعفر بن نما کا یہ قول کہ جب آپ کے ساتھ باقی نہ رہے مگر اقل قلیل آپ کے اہل بیت میں سے تو علی بن الحسین نکلے، ضعیف ہے۔ یہاں پہ وہ قول ختم ہو گیا۔ ضعیف ہے، اگرچہ احتمال ہے کہ ان کی مراد بھی وہی ہو جو گزشتہ مذکورہ علماء کی ہے، لیکن ان کے کلام کا سیاق اس کا انتظار کرتا ہے۔ اگلا پیراگراف ہے، اور آپ کے سن شریف کے بارے میں بھی علماء نے بہت کچھ اختلاف کیا ہے۔ محمد بن شہراشوب اور محمد بن ابو طالب ابو موسوی نے کہا ہے کہ وہ 18 سال کے تھے، اور شیخ مفید نے کہا ہے کہ اس دن آپ 19 یا 10 و چند سال کے تھے۔ تو اس قول کی بنا پر آپ اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام سے چھوٹے تھے، اور بعض نے کہا ہے کہ آپ 25 سال کے تھے، اور بعض نے اس کے علاوہ بھی کہا ہے کہ
تو اس بنا پر وہ بڑے تھے اور یہی زیادہ صحیح اور زیادہ مشہور ہے۔ فہل الفقہا شیخ اجل محمد بن ادریس ہلی نے سرائر کی کتاب الحج کے خاتمے میں کہا ہے کہ جب ابو عبداللہ حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھنا مقصود ہو تو ان کے بیٹے علی اکبر کی زیارت پڑھی جائے، اور ان کی والدہ لیلہ بنت مرہ بن عروہ بن مسعود ثقفی تھیں، اور وہ آل ابو طالب میں سے یوم اللطف کے واقعے میں پہلے شہید ہیں، اور یہ علی بن الحسین عثمان کی امارت و حکومت کے زمانے میں پیدا ہوئے، اور انہوں نے اپنے جد امجد امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے روایت کی ہے، اور ہمارے شیعہ مفید اس طرف گئے ہیں۔ کتاب ارشاد میں ہے کہ طائفے میں شہید ہونے والے علی اکبر ہیں، اور وہ صفیہ کی بیٹی کے فرزند ہیں، اور علی اکبر کے جو امام زین العابدین ہیں ان کی والدہ ولد تھیں، اور وہ شاہ زنان یزدجرد کسری کی بیٹی۔ اگلا پیراگراف ہے، اور محمد بن ادریس نے کہا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اس فن کے لوگوں کی طرف رجوع کیا جائے، وہ نصابوں اور اصحاب سیر اخبار و تواریخ ہیں، مثل زبیر بن بکار کہ پھر ان کی حمایت ان کی ایک جماعت کے نام پر ذکر کیے ہیں، اور کہا ہے، اور ان سب سے نے اس قول پر اتفاق کیا ہے، اور وہ اس قسم کے امور میں زیادہ بصیرت رکھتے ہیں۔ انتہی کلام رفع مقامہ، اور آپ کے لیے اس میدان کے یہ شاہ سوار کافی ہیں جو ایسے نقاد ہیں جو واضح بیان کے ساتھ اس پوشیدہ امر کی خبر دے رہے ہیں اور اسی کی تائید کرتے ہیں، وہ اشعار کے جو آن جناب کی مدح میں وارد ہوئے ہیں، اور وہ روایت کہ جسے ابو الفرج نے مغیرہ سے روایت کی ہے، وہ کہتا ہے کہ معاویہ نے کہا، نہیں، اس امر خلافت کا سب سے زیادہ مستحق علی علیہ السلام بن الحسین علیہ السلام بن علی علیہ السلام ہے، کہ جس کا نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اس میں بنی ہاشم کی شجاعت، بنی امیہ کی اور اس کی سخاوت، اور ثقیف کا ناز و زیبائی اور خوبصورتی۔ سامعین، ہم پیج نمبر 282 پہ آ گئے ہیں۔ پھر یہ معلوم رہے کہ بعض روایات و زیارات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا بیٹا اور بیوی بھی تھی، اور روایت توسقۃ الاسلام کلینی عطر اللہ مرقدہ کے واسطے سے علی بن ابراہیم قمی سے، ان کے والد سے احمد بن محمد بن ابو بزنتی سے، رضوان اللہ علیہم اجمعین، ابو الحسن رضا علیہ السلام سے راوی کہتا ہے کہ میں نے آپ سے سوال کیا اس شخص کے بارے میں کہ جو ایک عورت سے شادی کرتا ہے اور اس عورت کے باپ کی ولد یعنی بریکٹ پہ لکھا ہے کنیز سے شادی کرے، تو آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہمیں آپ کے والد گرامی سے خبر پہنچی ہے کہ علی بن الحسین علیہ السلام نے امام حسن بن علی کی صاحبزادی سے شادی کی اور امام حسن کی ولد سے بھی کی، اور یہ اس بنا پر میں عرض کر رہا ہوں چونکہ ہمارے اصحاب میں سے ایک شخص نے مجھے یہ سوال کیا ہے کہ میں آپ سے اس بارے میں سوال کروں، تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح نہیں ہوا۔ حضرت علی بن الحسین نے امام حسن علیہ السلام کی بیٹی اور علی بن الحسین کے جو تم لوگوں کے ہاں شہید کیے گئے تھے ان کی ولد سے نکاح کیا تھا۔ الخ اور حمیری نے بھی مسند صحیح کے ساتھ اسی طرح روایت کی ہے، اور باقی رہی زیارت تو ایک طویل زیارت جو سمالی کی وساطت سے صادق سے مروی ہے کہ آپ نے علی بن الحسین مقتول تف کی زیارت میں فرمایا کہ باقی رہا یہ کہ ان کی والدہ کربلا میں موجود تھیں۔
اچھا پہلے وہ عربی پڑھ لیتے ہیں، چھوٹی سی ہے کیونکہ اس کا ترجمہ مجھے نہیں مل رہا سامعین، یہاں سے دیکھتے ہیں کہ آپ نے علی بن الحسین مقتول طف کی زیارت میں فرمایا صلی اللہ علیہ کا و علی اطرت کا و اہل بیت کا و آبائے کا و ابنائے کا۔ باقی رہا یہ ان کی والدہ کربلا میں موجود تھیں یا نہیں، اس سلسلے میں کامیاب نہیں ہو سکا، واللہ العالم، اور انہی شہداء میں سے ہیں عبداللہ بن مسلم بن عقیل رضی اللہ۔ اگلا پیراگراف ہے کہ محمد بن ابو طالب نے کہا ہے کہ پہلا شخص جو امام حسین علیہ السلام کے اہل بیت اور خاندان میں سے مبارزہ میں آیا وہ عبداللہ بن مسلم عقیل تھا، جو رجز پڑھتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ آج میں اپنے باپ جناب محمد اور ان جوانوں سے ملاقات کروں گا جو دین نبی پر مر مٹے۔ وہ ایسی قوم ہے جو جھوٹ بولنا نہیں جانتے تھے، بلکہ وہ اچھے کریم النسب اور سادات بنی ہاشم میں سے تھے، اہل نسب تھے۔ پس انہوں نے جنگ کی یہاں تک کہ 98 یعنی 98 افراد کو 3 حملوں میں قتل کیا۔ پھر انہیں عمر بن سبیح سیدادی اور اسد بن مالک لعن اللہ نے شہید کیا۔ ابو الزرع کہتا ہے کہ ان کی والدہ رقیہ بنت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھیں۔ شیخ مفید اور طبری نے کہا ہے کہ عمر سعد کے ساتھیوں میں سے ایک شخص نے، جسے عمر بن سبیح کہا جاتا تھا، عبداللہ بن مسلم بن عقیل کو تیر مارا۔ پس عبداللہ نے اپنا ہاتھ اپنی پیشانی پر رکھ دیا اسے بچانے کے لیے، پس ان کی ہتھیلی پر لگا اور وہ ان کی پیشانی میں بھی نافذ ہو گیا۔ پس اسے میخ کی طرح کر دیا اس میں کہ وہ ہلا نہیں سکتے تھے۔ پھر ایک دوسرا لعین نیزہ لے کر ان کے پاس پہنچا اور وہ نیزہ ان کے دل پر مارا اور آپ کو قتل کر دیا۔ قدس اللہ روح اللہ۔ یہ پیج نمبر 283 پہ ہم پہنچ گئے ہیں سامعین۔ ابن اسیر نے کامل میں کہا ہے اور مختار نے زید بن رقاد حبانی کے پاس اپنے آدمی بھیجے جو کہتا تھا کہ میں نے خاندان رسالت کہ ایک جوان کو تیر مارا تھا جبکہ اس کی ہتھیلی اس کی پیشانی کے اوپر تھی، اور وہ جوان عبداللہ بن مسلم ابن عقیل تھے، اور جب میں نے تیر مارا تو اس جوان نے کہا تھا خدایا انہوں نے ہمیں قلیل و ذلیل سمجھ لیا ہے، بس تو انہیں اسی طرح قتل کر جس طرح انہوں نے ہمیں کیا ہے۔ پھر اس لعین نے اس جوان کو ایک دوسرا تیر مارا اور کہا کرتا تھا کہ جب میں ان کے پاس آیا ہونا چاہیے، یہاں نہیں ہونا چاہیے، جب میں ان کے پاس آیا تو وہ مر چکا تھا، پس میں نے وہ تیر جس نے اسے قتل کیا تھا اس کے شکم سے نکالا اور دوسرے تیر کو پیشانی میں ہلاتا رہا یہاں تک کہ تیر تو میں نے لے لیا لیکن اس کا پھل رہ گیا۔ جب اس لعین کے پاس مختار کے ساتھی آئے تو تلوار لے کر ان کی طرف نکلا تو ابن کامل نے ان سے کہا کہ اس نیزے اور تلوار نہ مارو بلکہ تیر اور پتھر مارو۔ پس انہوں نے ایسا ہی کیا اور وہ لعین گر پڑا، پس انہوں نے اسے زندہ جلایا، خدا اس پر لعنت کرے اور اسے رسوا و ذلیل کرے۔ اور انہی میں اون بن عبداللہ بن جعفر رضی اللہ ہیں۔ طبری نے کہا ہے پس لوگوں نے انہیں ہر طرف سے گھیر لیا، پس عبداللہ بن قطبۃ تائی پھر نبہانی نے اون بن عبداللہ بن جعفر بن ابو طالب پر حملہ کیا اور انہیں شہید کر دیا۔ اور مناقب میں ہے کہ وہ کہتے ہوئے میدان کی طرف بڑھے کہ اگر مجھے نہیں پہچانتے تو میں جعفر طیار کا بیٹا ہوں جو سچے شہید تھے، جنت میں زیادہ چمک دمک میں ہیں اور سبز رنگ کے پروں سے اس میں اڑتے ہیں، میدان محشر کے شرف کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ پس انہوں نے 3 شاہ سوار اور 18 پیادوں کو قتل کیا اور انہیں عبداللہ بن قطبہ تائی نے شہید کیا۔ اگلا پیراگراف ہے کہ ابو الفراج کا کہنا ہے کہ جناب ہونا چاہیے
ان جناب لکھا ہے ان جناب اون کی والدہ جناب زینب عقیلہ بنت علی بن ابی طالب علیہ السلام تھیں کہ جن کی والدہ فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھیں، اور سلیمان بن قبہ کی مراد اس کے قول سے یہی ہیں۔ اگر اچھا اب یہاں عربی لکھی ہے اور اس کا میں ترجمہ پڑھتی ہوں کہ اگر رونا چاہتی ہیں تو اس کے بھائی اون پر ندبہ کی کہ جو مصائب میں انہیں چھوڑ جانے والا نہ تھا، اور طویل مصائب پر گریا کر۔ اگلا پیراگراف ہے، اور عقیلہ وہی ہیں کہ جن سے ابن عباس نے فدق کے بارے میں جناب فاطمہ کا اور ان کی کلام و گفتگو نقل کی ہے، بس کہا ہے کہ مجھ سے ہماری عقیلہ زینب بنت علی پیج 284 بنت علی علیہ السلام نے حدیث بیان کی ہے۔ مؤلف کہتے ہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ عبداللہ بن جعفر کے دو بیٹے اس نام سے موسوم تھے، اون اکبر اور اون اصغر، کہ جن میں سے ایک کی والدہ زینب عقیلہ سلام اللہ علیہا ہیں، اور انہی سے جو دوسرے ہیں ان کی ماں جماعہ یعنی جیم میم الف عین ہے بنت مسیب بن نجبہ فزاری تھے، اور مورخین کے کلمات مختلف ہیں کہ ان کے بارے میں جو حسین کے ساتھ شہید ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ طف میں طویف مقتول و شہید ہونے والے اون و اکبر ابن زینب سلام اللہ علیہا ہیں، اور اصغر حرۃ وقم کے دن شہید ہوئے، کہ جنہیں مصرف میم سین ریفے مصرف بن عقبہ ملعون کے ساتھیوں نے شہید کیا، اور ابو الفرج نے ایسا کہا ہے۔ اگلی شہادت کا ذکر ہے اور ہیڈنگ ہے شہادت محمد بن عبداللہ بن جعفر۔ آئیے پڑھتے ہیں، اور عامر بن نحشل نون ہے سیلام، نحسل تیمی تے یہ میم چھوٹی ہے، نے محمد بن عبداللہ بن جعفر بن ابو طالب علیہ السلام پر حملہ کیا اور انہیں شہید کر دیا، اور ان کی والدہ خوسہ خیبہ و سواد الف اور آپ بعد میں حمزہ، خوسہ بنت حصہ ہے سواد ہے بنی بکر بن دائل میں سے تھیں، اور سلیمان بن قبہ نے انہی کا مقصد کیا ہے اپنے قول سے۔ یہ عربی ہے، اس کو پڑھتے ہیں آگے ترجمہ کہ اور نبی اکرم کا ہم نام ان میں گر گیا تو انہوں نے صیقل شدہ قاطع تلوار اس پر بلند کی، جب تو روکے اے میری آنکھ تو ایسے آنسوؤں کی سخاوت کر جو کربلا کی مانند ہوں۔ اگلا پیراگراف ہے کہ اور مناقب میں ہے کہ وہ میدان میں یہ اشعار پڑھتے ہوئے نکلے۔ ترجمہ ہے کہ میں ظلم عدوان کی بارگاہ میں شکایت کرتا ہوں، جو ایسی قوم کا کام ہے کہ جو ہلاکت و تباہی میں اندھے ہیں، جنہوں نے قرآن اور محکم تنزیل اور بتیان کے نشان بدل دیے ہیں اور طغیان کے ساتھ اظہار کفر کیا ہے۔ پس آپ نے 10 افراد کو قتل کیا، اور آپ کو عامر بن نحشل نون ہے شین لام ہے یا سے لام ہے کیونکہ شوشے سمجھ میں نہیں آ رہے، نحسل تیمی نے شہید کیا۔ اور ابو الفراج نے ذکر کیا ہے کہ ان کے بعد ان کا پدری مادری بھائی عبید اللہ بن جعفر شہید ہوا، اور مناقب میں ہے کہ روایت ہوئی ہے کہ عبید اللہ بن عبداللہ محمد کے بھائی کو بشر بن پتر قانسی، یہ مشکل ہے اس کی میں کرتی ہوں ہجے، ہے واو پے توئے رے قاف الف نون سواد چھوٹی ہے، نے شہید کیا۔ اب سامعین ہم پیج 285 پر آ گئے ہیں، تو اس میں ہیڈنگ ہے شہادت عبد الرحمن بن عقیل۔ آئیے پڑھتے ہیں، اور حملہ کیا عثمان بن خالد، سیر الف سین اور حمزہ سا بنا ہوا ہے اور یہ رے، جہنی جیم ہے نون چھوٹی ہے،
اور بشر بن لوط ہمدانی قانسی نے عبد الرحمن بن عقیل بن ابو طالب پر حملہ کیا اور ان دونوں نے مل کر شہید کر دیا۔ اور مناقب میں کہ وہ رجز پڑھتے ہوئے نکلے کہ میرے باپ عقیل تھے، لہٰذا امیر مقام بنی ہاشم میں پہچانو، اور بنی ہاشم سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں، بڈھے سچے سردار ہیں۔ اپنے مد مقابل والوں کے یہ حسین ہیں کہ جن کی بنیادیں بہت بلند ہیں، اور وہ جوانوں کے ساتھ ساتھ بوڑھوں کے سردار ہیں۔ بس انہوں نے 17 شاہ سوار قتل کیے اور انہیں عثمان بن خالد جہنی نے قتل کیا۔ اور تاریخ طبری سے منقول ہے کہ مختار نے 2 افراد کو گرفتار کیا کہ جو عبد الرحمن بن ابی طالب کے خون اور ان کے اسباب جنگ کے لوٹنے میں شریک تھے۔ وہ حبانہ میدان یا قبرستان میں تھے اور انہیں قتل کر کے آگ میں جلایا علیہم العین اللہ تعالی۔ اب آگے ہے، پیج یہی ہے اور ہیڈنگ ہے شہادت جعفر بن عقیل۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ اور انہی شہداء میں سے جعفر بن عقیل رضی اللہ تھے، اور ان کی والدہ ام الشغر الف لام شین غین رے بنت عامر تھیں، جو بنی کلاب قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کی والدہ خوسا بنت عمرو بن عامر کلابی تھیں۔ پس وہ یہ کہتے ہوئے میدان میں آئے۔ ترجمہ پڑھتے ہیں کہ نوجوان ہو اس جماعت میں سے کہ جو ہاشم میں بنی غالب میں سے ہیں اور حقیقتاً سردار ہیں، یہ حسین پاکیزہ لوگوں میں سے زیادہ پاکیزہ ہیں۔ پس انہیں عبداللہ بن ارزرا حشامی نے تیر مار کر شہید کر دیا۔ اور مناقب میں ہے کہ انہوں نے 2 مردوں کو قتل کیا، اور ایک قول ہے مردوں کو کہاں قتل کر سکتے ہیں، پڑھتے پڑھتے دماغ کبھی کبھی منہ سے غلط نکل جاتا ہے جی۔ اور مناقب میں ہے کہ انہوں نے 2 مردوں کو قتل کیا، اور ایک قول ہے کہ 15 شاہ سواروں کو، اور انہیں بشر بن سوت ہمدانی نے شہید کیا۔ پیج 286 پہ ہم آ گئے ہیں۔ عبداللہ اکبر بن عقیل ہیڈنگ ہے، آئیے پڑھتے ہیں۔ ان کی والدہ ام ولد تھی، انہیں جیسا کہ موائنی نے نقل کیا ہے عثمان بن خالد بن ریشم جیم ہے نون چھوٹی ہے جھنی اور قبیلہ ہمدان کے ایک شخص نے مل کر شہید کیا۔ اور محمد بن مسلم بن عقیل کی والدہ ام ولد تھیں، انہیں ابو مرہم ازدی اور لقیت بن ایاز جہنی نے شہید کیا۔ یہ چیز ابو الفرج نے ابو جعفر محمد بن علی علیہ السلام سے نقل کی ہے۔ آئیے اسی صفحے پر اگلی ہیڈنگ ہے محمد بن ابو سعید بن عقیل، پڑھتے ہیں۔ اور محمد بن ابو سعید بن عقیل بن ابو طالب احول کے متعلق ابو فرج نے کہا ہے کہ ان کی والدہ ام ولد تھیں، انہیں لقیت بن سرجہنی نے شہید کیا۔ اس نے آپ کو تیر مارا، جیسا کہ مدائنی نے ابو مخنف سے، سلمان بن ابو راشد سے، حمید بن مسلم سے ہمیں روایت کی ہے۔ اب بریکٹ میں ہے کہ ابو سعید بن عقیل وہی ہیں کہ جنہوں نے ابن زبیر سے معاویہ کے دربار میں گفتگو کی تھی اور اسے شرمسار کیا تھا، اور اس کی کیفیت جیسا کہ اس ابو عثمان نے ابن ابی الحدید کی نقل کے مطابق روایت کی ہے یہ ہے کہ راوی کہتا ہے کہ جناب حسن علیہ السلام بن علی علیہ السلام معاویہ کے دربار میں تشریف لے گئے، جبکہ اس کے پاس عبداللہ بن زبیر بھی بیٹھا ہوا تھا، اور معاویہ چاہتا تھا کہ قریش کے درمیان اختلاف اور دشمنی پیدا کرے۔ پس اس نے کہا کہ اے ابو محمد، حضرت علی علیہ السلام اور زبیر میں سے کس کا سن زیادہ تھا؟ تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا وہ سن میں کس قدر زیادہ قریب تھے، البتہ علی علیہ السلام زبیر سے بڑے تھے، اور خدا رحم کرے علی علیہ السلام پر۔ تو ابن زبیر نے کہا کہ خدا زبیر پر رحم کرے۔ وہاں ابو سعید بن ابو طالب بھی موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ اے عبداللہ، تجھے کیوں ہے جان آ گیا اس سے کہ کوئی شخص اپنے باپ کے لیے ترحم کی دعا کرے؟
تو اس نے کہا کہ میں نے ابھی اپنے باپ کے لیے رحم کی دعا کی ہے۔ تو ابو سعید نے کہا کیا تو گمان کرتا ہے کہ وہ ان کی مثل اور ان کے ہم پلہ تھے؟ تو اس نے کہا کہ کون سی چیز اسے روکتی ہے؟ اس سے دونوں قریش میں سے تھے اور دونوں نے اپنی امامت و خلافت کی طرف لوگوں کو دعوت دی اور ان کے لیے اس کی تکمیل و تتمیم نہ ہو سکی۔ تو ابو سعید نے کہا چھوڑو اس کو، اے عبداللہ، علی قریش میں سے تھے۔ ہم پیج 287 پر آ گئے ہیں سامعین۔ تو قریش میں سے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نسبت رکھتے تھے کہ جو تمہیں معلوم ہے، اور جب انہوں نے اپنی طرف بلایا تو ان کی پیروی کی گئی اور وہ حق پر تھے۔ لیکن زبیر نے تو ایک ایسے امر کی طرف بلایا کہ جس کی ریاست ایک خاتون کے ہاتھ میں تھی، اور جب نوجوانوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو زبیر پچھلے پاؤں ہٹا اور اس نے پشت پھیر لی، اس سے پہلے کہ حق کو غلبہ ہوتا کہ وہ اس کو لے لے یا باطل شکست کھائے اور اسے چھوڑ دے۔ پس اسے ایک ایسا شخص جا ملا کہ اگر اس کا ان کے بعض اعضاء سے قیاس کیا جاتا تو وہ اس سے چھوٹا ہوتا۔ اس نے زبیر کی گردن اڑائی اور ان کا لباس اتارا اور ان کا سر لے کر آیا، اور علی علیہ السلام تو آگے بڑھتے رہے۔ جس دن ان کی عادت تھی اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ، خدا علی پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ تو ابن زبیر نے کہا کہ تیرے علاوہ کوئی یہ گفتگو کرتا ہے اے ابو سعید تو اسے معلوم ہو جاتا۔ تو انہوں نے کہا کہ جسے تو آگے بڑھاتا ہے وہ اس سے بیزار ہے، اور پھر بریکٹ میں لکھا ہے کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ معاویہ حضرت علی علیہ السلام پر غالب آ گیا اور ملک پر قابض ہو گیا، اور تو معاویہ کے وجود سے فخر کرنا چاہتا ہے لیکن معاویہ تجھ سے بیزار ہے، اور معاویہ کا غلبہ زبیر کے لیے باعث افتخار ہے۔ یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو جاتا ہے۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ بس معاویہ نے ابو سعید کو مزید بات کرنے سے روک دیا اور خاموش ہو گئے۔ حضرت عائشہ کے ہاں یہ خبر پہنچی تو جب ابو سعید جناب عائشہ سلام اللہ علیہ کے گھر سے گزر رہے تھے تو جناب عائشہ نے پکار کر کہا اے ابو سعید، تو نے میرے سے اس طرح بات کی ہے۔ ابو سعید نے ادھر ادھر دیکھا تو انہیں کوئی نظر نہ آیا تو کہا کہ شیطان تمہیں دیکھتا ہے لیکن تم اسے نہیں دیکھتے ہو۔ تو جناب عائشہ ہنس پڑی اور کہا اللہ بھلا کرے تمہارے باپ کا، کیا ہی تیز زبان ہو۔ یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ اگلا ہے اس پہ کا آخری کہ اور محمد بن علی بن حمزہ نے کہا ہے کہ محمد کے ساتھ جعفر بن محمد بن عقیل بھی شہید ہوئے، اور بیان کیا ہے کہ اس نے کسی سے سنا ہے کہ وہ ذکر کر رہا تھا کہ وہ حرہ کے دن شہید ہوا۔ اور ابو فرج نے کہا ہے کہ میں نے انصاب کی کسی کتاب میں نہیں دیکھا کہ محمد بن عقیل کا کوئی بیٹا تھا کہ جس کا نام جعفر تھا۔ نیز محمد بن علی بن حمزہ نے عقیل بن عبداللہ بن محمد عبداللہ بن محمد عقیل بن ابی طالب سے ذکر کیا ہے کہ علی بن عقیل کے جس کی والدہ ام ولد تھیں اسی دن شہید ہوا۔ پس تمام وہ افراد جو یوم اللطف جناب ابو طالب کی اولاد میں سے سوائے ان کے کہ جن میں اختلاف ہے شہید ہوئے ہیں، 22 افراد ہیں۔ انتہی، ان بریکٹ میں لکھا ہے انتہی۔ اور ابن قیطبہ قافیہ بے ہے کی کتاب المعارفہ سے منقول ہے کہ اس نے کہا کہ سب اولاد عقیل حسین بن علی علیہ السلام بن ابی غالب کے ساتھ نکلے تھے کہ جن میں سے 9 افراد شہید ہوئے
اور جن میں سے مسلم بن عقیل سب سے زیادہ شجاع اور بہادر تھے۔ تو سامعین، ہم اس آڈیو کو یہاں پر ختم کرتے ہیں پیج 287 کے اوپر، اور ہم اگلی آڈیو میں اس سے آگے چلیں گے، جو کہ بہت ہی پڑھتے پڑھتے میری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور میں بہت مشکل سے کنٹرول کرتی ہوں۔ یقیناً آپ لوگوں کی بھی یہی کیفیت ہوگی۔ اور اگلی آڈیو میں ہم پڑھیں گے شہادت حضرت قاسم بن حسن بن علی ابن ابی طالب۔ تو سامعین، اگلی آڈیو کو انتظار کیجیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔